سوال پہلی کے طور پر گردش کرتا رہتا ہے ذہنوں میں، اس کا جواب نہیں بن پڑتا۔ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ انڈے کے چھلکے پر تحقیق کر کے بتایا گیا کہ انڈا یعنی ایگ جو ہے، اس کے چھلکا جو ہے اس پر ایک خاص پروٹین ہوتی ہے، وہ پروٹین مرغی میں ہی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انڈا وجود میں آتا ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی پھر انڈا وجود میں آیا۔ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ یاد رکھیں یہ ایک اصول ہے کہ حلال جانوروں کا انڈا حلال اور حرام جانوروں کا انڈا حرام۔ حلال جانور کا کچا یا پکا انڈا سب حلال ہے، لیکن جو انڈا یعنی ایگ خون ہو جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ انڈا صاف خون پیدا کرتا ہے، جسم کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، طاقت دیتا ہے اعصاب کو، دل کو، دماغ کو، اور بدن کو موٹا کرتا ہے، دودھ سے زیادہ طاقت دیتا ہے۔ یہ تپے دق یعنی ٹیوبر کلوسس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ انڈے کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بوائل بھی کیا جاتا ہے، فرائی بھی کیا جاتا ہے، اس کو نمک مرچ کے ساتھ بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر دودھ اور چینی ڈال کر بھی اس کو بنایا جاتا ہے، اچھا اس کو آملیٹ بنا کر بھی، اور اس کو ابال کر اور آلو انڈے اور شوربے کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو بوائل جب کرنا ہو تو سفیدی پک جائے، زردی پکے نہیں، پکنے کے قریب، پورے طور پر نہ پکے، تو پھر اس کے چھلکے وغیرہ اتار کر تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر کھایا جائے۔ ایک اور طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈے کو بوائل دودھ کے اندر توڑ کر ڈالیں اور پھر شہد ڈال کر اس کو میٹھا کر کے پی لیں، تو بہت یہ طاقتور بھی ہے اور بالخصوص سردیوں کے اندر بہت فائدہ مند ہے۔ اور دیسی انڈے لیئرز کے جو انڈے ہوتے ہیں اس کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن کو کیلسٹرول کا مسئلہ ہے وہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ انڈے جو ہیں کیلسٹرول کو بڑھا